آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو ہمارے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، ہمیں بے انتہا نعمتوں سے اس نے نواز رکھا ہے۔ اس کا انتہائی کرم ہے کہ فرش عزا کی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ سوچئے اگر غم حسین نہ ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، ہم زندگی کیسے گزارتے؟ اور واقعی اس غم کے بغیر تو ہمیں زندگی گزارنا آتا بھی نہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور یہی وہ راہ ہے جو ہماری زندگی کو صحیح جگہ پر لے کر جاتا ہے۔ صحیح منزل کی طرف لے کے جانے والی راہ ہی ہمارے پاس یہ مودت اہل بیت ہے۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ آج 11 محرم ہے اور 11 محرم کو جو کچھ ہوا 10 محرم تک مارکہ حق و باطل رونما ہو چکا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے کل یقیناً سنا ہوگا، مجلس شام غریبہ میں بھی جو ستم ڈھائے گئے۔ سب سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بہترین تعلیم یافتہ شخص ہو، مستند ادارے سے پڑھا ہوا ہو، تب ہم اس سے پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے کی تعلیم بہترین ہو، آگے جا کر اس کا مستقبل بہترین ہو جائے، اس کا کردار بہترین بنے اور وہ اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کر سکے۔ تو اسی طرح سے جب دین کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں بھی، کیونکہ دین کوئی سستا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی استاد بن کر بیٹھ جائے، اس کے لیے بھی اس تعلیم کا ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے اور مستند کتب سے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری عقیدت کیا کہتی ہے یا کوئی ذاکر کیا کہتا ہے یا کوئی بھی شخص کیا کہتا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم کہیں پہ کچھ سنیں تو ہم اس کی تحقیق کریں، ہم ریسرچ کریں، ہمارے پاس وہ وقت ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کردار پہ اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں ہمیں معلوم تو ہو کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، کہاں سے چیز آ رہی ہے، کون ہمیں بتا رہا ہے۔ مستند کتابوں سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اور اگر آپ کربلا جائیں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، وہاں پر ایک مقام ہے جسے مقام ظافر جن کہا جاتا ہے۔ ظافر جن کے آنے کا پتہ چلتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کہ ایسا کوئی کردار تھا، جو ایسا کردار تھا۔ اب وہ اس کی ہمیں کیسے ہسٹری معلوم ہوگی؟ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم موضوع سے ہٹے ہیں، ہم ذکر 11 محرم کے حوالے سے ہی کریں گے جو آج کا دن ہے، لیکن کون ہمیں بتائے گا، وہ وسیلہ کون ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 2 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے سفر نامہ لکھا ہے، وہ یہ بتاتا ہے، اور وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک کشتی میں سوار تھا، جا رہا تھا، تو اسے پتہ نہیں چلا کہ کس طرح طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی اور اس کے تختے الگ ہو گئے، اور وہ ایک تختے پر گرا ہوا تھا، تختے پر موجود تھا، اور وہ ایک ساحل سے جا نکلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ساحل پر موجود ہے۔ وہ شخص اپنا سفر نامہ لکھ رہا ہے، اپنی آپ بیتی لکھ رہا ہے، اور اس میں وہ یہ آگے ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا بتاتا ہے کہ وہ گیا، جب آگے بڑھا تو وہ صحرا تھا، بڑا لق و دق صحرا تھا، حالانکہ وہاں سے ساحل کے کنارے لگا۔ آگے بڑھا تو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، چلتا گیا، بڑا ہی ویران سا ایک صحرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، سر اس نے نیچے کیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بال بہت لمبے ہیں، اس کی پلکیں
بمیں اتنی زیادہ لمبی ہیں، زمین پر وہ بیٹھا ہوا ہے سر جھکایا ہوا۔ تو یہ شخص اس نے جب دیکھا کوئی مخلوق تو اسے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ آیا قریب آ کے سامنے کھڑا ہوا۔ ایک ریسرچ اسکالر ہے جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں ان کی زبانی آپ کی خدمت عرض کر رہی ہوں۔ وہ آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جب یہ سوال کیا تو اس شخص نے آنکھیں اوپر کی، کوئی بزرگ انتہا بزرگ شخصیت، اس نے آنکھیں اوپر کی، اس نے کہا یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے تم سے کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے اور تم انسان ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نے کہا کیا مطلب، آپ کون ہیں؟ کہا ہم تو جن ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اب وہ پہلے ذرا حیران ہوا، پریشان ہوا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی بیان ہے کہ اس نے آ کر پہلے اس سے گفتگو نہیں کی، بلکہ وہ پہلے آ کر دیکھتا رہا کہ یہ شخص کون ہے، کر کیا رہا ہے۔ وہ اصل میں کیا کر رہا تھا؟ جھکا ہوا تھا، گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ روتا تھا اور پھر صحرا میں چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ قریب گیا، پیچھے سے قریب گیا، اس نے جب دیکھا تو وہ جو جھکا ہوا تھا تو اپنی انگلی سے خاک پہ لکھ رہا تھا یا حسین۔ جب اس نے دیکھا کہتے جب اس نے یا حسین لکھتے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ ذرا بے خوف سا ہو گیا کہ یہ تو کوئی اپنا ہے۔ تب وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس پر اس نے کہا یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے، یہ ہمارا علاقہ ہے اور تم یہاں پر انسانوں کا یہاں پر کیا کام؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں جن ہوں، میں ظافر جن ہوں۔ نے کہا ظافر جن ہو تم؟ وہی ہو جو کربلا کے میدان میں ہم سنتے ہیں کہ وہ موجود تھا؟ ہاں، مجھے ذرا اپنے بارے میں بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ظافر جین نے کہا مجھ سے مت پوچھو، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو کہا کہ یہ رونے کی آوازیں آتی ہیں، کہا میں حسین کو روتا ہوں، یہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہے، یہ میری قوم کے افراد ہیں، میں نے انہیں کہا ہے میرے سے دور ہٹ جاؤ، میں ان کا بادشاہ ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں جب سے میں کربلا کے میدان سے آیا ہوں، میں تب سے گریا کر، اور جب میں روتا ہوں تو یہ میری رعایا ہے، میرے رونے کو سن کر یہ روتے ہیں اور یہ وہ آوازیں ہیں جو تم سن رہے ہو۔ کہا میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائے کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں بتا سکتا۔ کہا اب کیا کہا؟ قسم دی حسین کہ مجھے بتاؤ۔ اب ظافر جن جو بتاتے ہیں وہ بیان کریں، یہاں تک رک کے ایک اور روایت بیان کروں۔ کہتے ہیں کہ میر انیس جانتے ہیں آپ، مرثیہ 1803 کی پیدائش ہے، سادات گھرانے سے تعلق تھا ان کا، اور وہ ایک مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے۔ جب وہ ذرا بڑے ہوئے اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی تو ایک مسجد میں وہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ وہ پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچہ آیا اور کہنے لگا کہ باہر ایک خاتون آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو فوراً میر انیس اٹھے اور باہر گئے۔ برقع پوش خاتون تھی پردے میں، اور میر انیس آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ خاتون آپ ہمیں بلوا لیتی، آپ کی پردہ داری ہے، آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا مجھے کام ہے، یہ میرا بچہ ہے، چھوٹا سا ایک بچہ ساتھ تھا، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو آپ کی شاگردی میں دینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ اس کو پڑھائیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
وہ خاتون بچے کو سپرد کر کے چلی گئی. روزانہ وہ بچہ آتا تھا اور قرآن پاک پڑھتا تھا. ایک دن جب میرا نیس پڑھانے کے لیے آئے، مسجد میں آئے، تو انہوں نے وہ کچھ پریشان تھے. وہ کس وجہ سے پریشان تھے کہ حکیم نے بتایا تھا کہ 1000 میل کے فاصلے پر ایک جڑی بوٹی ہے جو اس کے پتے چاہیے، اگر وہ پتے ملیں گے تو اس کو پیسنے کے بعد وہ دوا آپ کی بیوی کو کھلائی جائے گی تو صحت ہو سکتی ہے، وگرنہ ان کا کچھ پتہ نہیں. تو اس وجہ سے وہ پریشان تھے. جب وہ آئے تو بچہ قریب آیا. بچے نے کہا استاد محترم آج مجھے آپ پریشان محسوس ہوتے ہیں. کیا بات ہے آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں پریشان تو ہوں. پھر بچے نے جب اصرار کیا کہ آپ بتائیے کہ وجہ کیا ہے، انہوں نے وجہ بتائی. بچے نے سر جھکایا اور کہا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ حکم دیں تو میں یہ آپ کے لیے پتے لے آؤں، یہ جڑی بوٹی لے آؤں. انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے. کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اس بچے نے ادب سے سر جھکایا اور کہا آپ میرے استاد محترم ہیں، بھلا استاد کے ساتھ مذاق کس طرح کیا جا سکتا، آپ حکم فرمائیے. تو میر انیس نے دل میں پھر بھی یہی سمجھا کہ بچہ ہے مذاق کر رہا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ. کہتے ہیں وہ بچہ وہاں سے رخصت ہو گیا. فقط 2 منٹ کے بعد وہ بچہ واپس آیا اور اس کی گود میں وہ تازہ پتے موجود تھے. بے شک ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. اب وہ تازہ پتے اس بچے کی گود میں تھے، جڑی بوٹیاں جو بھی کہا تھا وہ سب اس کی گود. اس نے پیش کیا جناب میر انیس کو. انہوں نے وہ فوراً لیے، گھر گئے، پیسا اور بیگم کو دوا کے طور پر وہ کھلایا جس طرح بتایا تھا حکیم نے. بیگم کی طبیعت بہتر ہو گئی، بہتری کی طرف مائل. اب وہ آ گئے. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم ایک عام شخص نہیں ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. تم عام انسان تو نہیں ہو، بتاؤ کہ تم کون ہو. کہا بتاؤ تم ہو کون. تو کہا، بچے نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا ہے، استاد ہیں، میں رک نہیں سکتا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں. آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں انسان کے روپ میں یہاں پر آیا ہوں. کہا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں ظافر جن کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں. تو میر انیس نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ تو چشم دید گواہ تھے ان کے. تو بچے نے کہا وہ تھے نہیں، وہ ہیں، ابھی حیات ہیں. کہا اچھا وہ حیات ہیں تو آج جاؤ اور ان سے کہنا کہ مجھ سے ملاقات کریں. ان سے کہو کہ مجھ سے ملاقات کریں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بچہ گھر گیا. اس نے کہا کہ دادا جان میرے استاد آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ظافر جن نے کہا میں جانتا ہوں وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، میں نہیں، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ دہراؤں، میں نہیں بتاؤں گا. واپس آ گیا. بچے نے اگلے دن بتایا کہ استاد محترم دادا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا. میر انیس سادات تھے. انہوں نے کہا ان سے کہیے سیدہ سے سیدہ
اور کہنا آپ کو رسول پاک کے عمدہ دندان مبارک شہید شدہ جو تھے ان کا واسطہ اور علی مرتضیٰ کے سر شگافتہ ہونے کا واسطہ. یہ سن کر تو وہ رک نہیں سکتا تھا. ظافر جن کو جب جا کر یہ کہا، اس نے کہا کہ انہیں کہیں میں جمعرات کو آپ سے ملنے کے لیے آؤں. اب وہ ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو میر انیس نے کہا کہ مجھے بتائیے. کہا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں. تب انہوں نے بتایا کہ 34 ہجری کی بات ہے. ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی صحرا میں. صحرا سے علی گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ کہ کہا کسی کو کہ جاؤ اور یہ کنویں سے پانی بھر کے لاؤ. جب اس نے ڈول ڈالا پانی کے لیے ان کے ساتھی نے، تو ڈول انہوں نے شرارت کی. وہاں پر اندر جن موجود تھے، انہوں نے شرارت کی اور وہ ڈول کاٹ دیا، وہ رسی کاٹ دی. واپس رسی خالی آئی. اب مولا علی تو سمجھ گئے. جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ڈول واپس ہی نہیں آیا، ہم نے تو پانی کے لیے. مولا علی نے کہا میں خود جاتا ہوں. وہ خود گئے، انہوں نے ڈول ڈالا. جب ڈالا انہوں نے بھی، حالانکہ انہوں نے اوپر سے کہا تھا کہ دیکھو کوئی شرارت نہ کرنا، میں علی ہوں. انہوں نے باز نہ آئے شرارت کی اور وہ ڈول کاٹ لیا. مولا علی نے کہا اچھا. ذوالفقار نکالی، کنویں میں اتر کے لڑائی کی. جب وہ زیر ہو گئے واپس آئے اور جو شرارت کر رہے تھے تہے دیکھ کیا. جب واپس آئے سارے جن ساتھ تھے انہوں نے قبول کیا، اسلام قبول کیا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ فقط انسانوں کے نہیں ہیں، تمام مخلوقات کے نبی ہیں. ان کے بھی نبی، جبھی تو قرآن پاک میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں قوموں تم کس طرح سے خدا کی نعمتوں کو کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو یہ ذکر کیا گیا. پھر سورہ جن بھی ہے وہاں پر. آپ جب جائیں اور جب رسول پاک پر وحی نازل ہوئی، وہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، تو وہاں پر مکہ کی بات ہے، جنہوں نے آ کر وہ سنا تھا اور انہوں نے جا کر اپنی قوم میں بتایا اور پھر وہ اپنے سردار کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا. تو اس لیے وہ نبی انسانوں کے بھی ہیں جنوں کے بھی ہیں. جب نبی انسانوں اور جنوں دونوں کا ہے تو نبی کا وسیع بھی تو دونوں کا ہے. کربلا میں آپ سب محمد جو کہہ رہے ہیں کروڑ عاشق جو نہیں جا سکے مولا ان کی بھی منظور ہے. تو بھی مولا بلائے، تو بھی بلائے، تو خالق کو بلائے، وہ بلائے. اسی طرح ہمارا امام بلائے. ان کی بارگاہ میں لگیا صلوات اللہم صلی علی محمد. تو کہا جب وہ مطیع ہو گئے تو جو بادشاہ تھا اسے قتل کر چکا تھا. اب قتل وہ ہو چکا تھا. اب اس کے چھوٹے بیٹے کو بادشاہ مقرر کر دیا. اور یہ واقعہ ہے 10 محرم 34 ہجری کا. اور جس چھوٹے بیٹے کو مقرر کیا بادشاہ وہ ظافر نے کہا بولے. اسی لیے وہ ہر 10 محرم کو اپنی تاج پوشی کا جشن کیا کرتا تھا. اب وہ بتاتا ہے کہ میری تاج پوشی کا جشن ہو رہا تھا اور کتنے عمراء اور میری قوم کے کچھ افراد تھے جو آ رہے تھے، کچھ کا میں انتظار کر رہا تھا. تو میرے وہ 2 جن جب آئے، جب وہ اندر داخل ہوئے میرے پاس تو روتے ہوئے آئے. تو ان سے پوچھا کہ آج تاج پوشی کا جشن ہو رہا ہے، تم لوگ رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا غضب ہو گیا. وہ جنہوں نے آپ کو بادشاہ بنایا تھا نا، ان کا گھرانہ لٹ گیا.
کہا کہاں سے ہو کے آ رہے ہو؟ کربلا سے ہو کے آ رہے ہو۔ کربلا میں کیا ہوا؟ ہائے آپ کے آقا علی کا بیٹا حسین لٹ گیا وہاں پر، اس کا خانوادہ لٹ گیا وہاں پر۔ اور کیا دیکھ کر آئے تھے؟ کہا ہم پرواز کر رہے تھے، ہم وہاں سے گزر رہے تھے، ہم پرواز کرتے ہوئے جب کربلا کے اوپر سے گزرے تو ہم نے دیکھا فرات کے کنارے ایک شیر کا لاشا پڑا۔ کہا اچھا، سارا سب کچھ اس نے چھوڑا، اٹھا فوراً وہاں سے روانہ ہوا۔ جب وہ روانہ ہوا اس کا سارا لشکر ساتھ روانہ ہوگا، کہتے کوئی 30,000 کا لشکر، وہ ان کو لے کے روانہ ہوا۔ وہ روانہ ہوا، وہ اب ظافر جن بتا رہے ہیں میر انیس کو یہ سب بات، کہتے ہم روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس وقت دیکھا میں نے دیکھا وہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں میں لشکر کو اتار سکتا۔ میں لشکر کو کہاں اتارتا؟ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے حسین بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ جو میرے دو ساتھی تھے ہو کر گئے تھے، کہنے لگے ان کو کہا کہ کہاں ہے حسین، کہاں پر ہے؟ کہا وہ جو اتنے لوگوں کا ہجوم ہے ان کے درمیان میں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جتنی بھی اور اقوام جن تھیں، ہر بادشاہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ایک طرف ملائکہ موجود تھے اپنے لشکروں کے ساتھ، جبریل تھے، اسرافیل تھے، اسرائیل تھے، میکائیل تھے، جتنے بھی مقربین ہیں وہ تمام فرشتے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ موجود تھے۔ اور طرف دیکھا تو وہاں پر انبیاء کرام موجود تھے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں لشکر کہاں اتاروں؟ اب وہ ہجوم کے قریب گیا، پرواز کرتا وہ ہجوم کے قریب گیا ظافر جن، اور اس نے کہا اے میرے آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں نا؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، مجھے آواز دیجئے تاکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ آواز دی، دیکھا، کہا ظافر جن، تو کہا آقا میں حاضر آپ کے قدموں میں، مجھے حکم دیجئے۔ ظافر جن آ گئے مولا کے پاس۔ اب وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں ہر طرف سے دشمنوں میں گھیرا ہوا تھا اور حسین اپنے ذوالجناح پہ بیٹھا، تیر لگے ہوئے تھے جسم پہ، ایک پاؤں رکاب میں تھا، ایک پاؤں اس طرح سے پشت اسپ پہ، گھوڑے کی پشت پہ ایسے رکھا تھا جس طرح اپنے تخت پہ بیٹھے اس طرح بادشاہ بیٹھے۔ کہا اے میرے آقا، اے میرے حسین، مجھے حکم دیجئے کہ میں ان پر حملہ کروں۔ کہا نہیں ظافر، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں نہیں چاہتا اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہ حرکت کروں جو اخلاق سے گری ہوئی ہے، کہ اس طرح سے ان کے اوپر حملہ کیا جائے کہ ان کو معلوم نہ ہو، یہ تمہیں دیکھ نہ سکیں، میری اجازت نہیں ہے۔ ہر طرف سے اجازت مانگی جا رہی تھی، ملائکہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی مدد کریں، کہا نہیں۔ کہا گیا آپ کے نانا کی بھی تو مدد ہوئی تھی، بدر کے میدان میں آئے تھے۔ کہا وہ اور وقت تھا، اب یہ کلمہ گو ہے، وہ کافروں کے خلاف، وہ مشرکین کے خلاف تھا، یہ کلمہ گو ہے، میرے نانا کے کلمہ پڑھے نہیں۔ اس قوم کو شرم نہ آئی، لیکن حسین امام تھے نا، امام ہے، امام انتہا درجے کا ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ امام اپنی رعیت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ کہا نہیں جاؤ، فرشتوں کو بھی اجازت نہ دی، جنات کو بھی اجازت نہ دی، انبیاء کرام ایک طرف کھڑے ہیں۔ اب کہا ظافر جاؤ، تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ آقا میں آپ کے قدموں میں، اجازت نہیں ہے تمہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے جاؤ۔ جانتے نہیں میری ماں آنے والی ہے، میری ماں کی سواری آ رہی، وہ مجھے لینے کے لیے آ رہی،
وہاں سے نانا رسول آواز دے رہے تھے آ میرے حسین آ، میری ماں مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ جعفر تو ایک طرف ہو جا، جعفر جن کہتے ہیں میں ایک طرف ہو گیا، میں نے رخ موڑ لیا، ایک روشنی آئی، آئے وہ ماں مادر زہرا، وہ مادر آئی اپنے بیٹے کو لینے کے لیے۔ کہتے ہیں بیٹا زمین پر تھا، بیٹا زمین پر تھا اور آدھا ارد گرد تھے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں برچھی تھی، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا، کسی کے ہاتھ میں چاقو تھا، اور اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھایا تھا، ہر کوئی مار رہا تھا آئے حسین کو مارو۔ ہمیں لاگے کہتے ثواب سمجھ کے سب مار رہے تھے، ایک ظالم آیا گردن پہ خنجر رکھا، کہتے ہیں پڑھنے والے کہتے ہیں خنجر خود تھا اس لیے 13 ضربیں لگی سر قلم کرنے میں، اجی نہیں ایسا نہیں تھا، ماں زہرا کا ہاتھ آ جاتا تھا گردن پہ، کہتی تھی چکیاں پیس کے بولے میرا حسین، بار بار ہاتھ رکھتی تھی کہ خنجر نہ لگے، بالآخر 13ویں ضرب لگی، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، سر نوکے نیزہ میں بلند ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام علی ابا عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، صلوات۔